آج کل جو ہے جنریٹر کی مارکیٹ میں تیزی آئی ہوئی ہے. ورلڈ مشین اسٹور جنریٹر لاسٹ 26 ایئر سے کر رہی ہے اور ہمیں 26 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو جنریٹر دیتے ہوئے, اور پورے پاکستان میں ہم جنریٹرز کی سروسز دے رہے ہیں اور جنریٹر انسٹال کر رہے ہیں. تو سولر کے اوپر تو میں بات کرتا ہی ہوں, تو آج میں نے سوچا میں جنریٹرز کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. اور جنریٹر کی ڈیمانڈ لوکل مارکیٹ میں بھی نکلی ہوئی ہے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی بہت زیادہ جنریٹرز کی ڈیمانڈ نکلی ہوئی ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی سلمان صاحب آپ بتائیں کہ ہمیں جنریٹر پرانا لینا چاہیے کہ نیا لینا چاہیے. تو اکثر میں لوگوں کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ پرانا جنریٹر نہ لیں, نیا لیں. اس کی ڈفرینٹ ریزنس ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, پاکستان میں جو پرانے جنریٹرز تھے, لائک جب آپ کا 2000 تھا, 2000 ٹو 2010 پاکستان میں پرانے جنریٹر سے کنٹینر امپورٹ ہوتے تھے. 1995 ٹو 2000 پرانے جنریٹر سے کنٹینرز امپورٹ ہوتے تھے جرمن سے, انگلینڈ سے, ہالینڈ سے, ڈفرینٹ یورپ کنٹریز سے, امریکہ سے امپورٹ ہوتے تھے, پاکستان میں آتے تھے. وہ بہت کم چلے ہوتے تھے تو لوگ خریدتے تھے, تو بڑا ان کا اچھا سسٹم چل جاتا تھا. لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. 2010 ٹو 2000 یو کین سے 16 تک جو ہے پرانے جنریٹرز کی امپورٹ ہوئی ہے پاکستان میں, پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. تو 2000 اگر آپ جائیں تو 18-19 بالکل جنریٹر کا بزنس ڈکلائنیشن کی طرف تھا, اور جتنا بھی امپورٹر تھا جو پرانا جنریٹر باہر سے منگواتا تھا اس نے بالکل چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, 2020 میں کرونا آ گیا, تو صرف ابھی جو کارپوریٹ کمپنیز بچی ہیں جو برانڈ نیو جنریٹرز کا کام کرتی ہیں. میں ابھی اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آتا ہوں, کیا ہمیں پرانا جنریٹر لینا چاہیے کہ نیا جنریٹر لینا چاہیے. ابھی میرے پاس بہت سارے واکنگ کسٹمرز بھی آتے ہیں, آن لائن میرے پاس بھی انکوائری آتی ہے, تو میں ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ نے نیا جنریٹر لینا ہے, پرانا جنریٹر نہیں لینا, کیونکہ اب پرانے جنریٹرز کی امپورٹ آلموسٹ پاکستان میں فنش ہو گئی ہے. کیونکہ جیسے ابھی پرانے جنریٹرز کی فیمس مارکیٹ کون سی ہے, دروگے والا آپ کے فیصل آباد میں ہے, کراچی میں ہے, ٹھیک ہے, سرگودا میں ہے. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ پرانے جنریٹرز کی مارکیٹ ہے. جب کسٹمر نے جنریٹر لینا ہوتا ہے گھر کے لیے یا اپنی فیکٹری کے لیے یا اپنے کنٹرول شیڈ کے لیے, تو وہ ان ڈفرینٹ مارکیٹس کے اندر وزٹ کرتا ہے کہ شاید مجھے پرانا جنریٹر لیس پرائس پہ مل جائے, جو کہ ایک ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس میں اس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. وہ کیسے فراڈ ہوتا ہے کہ ابھی کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو امپورٹر تھا وہ اس بزنس سے باہر نکل چکا ہے, جو پرانے جنریٹر کا امپورٹر تھا وہ اس بزنس سے باہر نکل چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یوز جنریٹر کی مارکیٹ ہے وہاں پہ کون بیٹھا ہو, کیا یہ جنریٹرز باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہے ہیں کہ کیا یہ جنریٹرز لوکلی پرچیز کرتے ہیں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو ہمارے جو ٹاورز پہ جنریٹرز لگے ہوتے ہیں, موبلنگ, زونگ, ان جنریٹرز کی آکشن ہوتی ہے آفٹر 5 اور 6 ایئرس. تو یہ جنریٹرز میں بالکل قابل استعمال نہیں ہوتے. جب ان کی آکشن ہوتی ہے یہ اس کو خریدتے ہیں, اس کو تیار کرتے ہیں, اس کو پینٹ کرتے ہیں اور بڑی اکانومیکل سی پرائس میں خریدتے ہیں, اور ہلکی پھلکی مینٹیننس کر کے تو وہ پھر آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ مشین ابھی انگلینڈ سے آئی ہے, ابھی جرمن سے آئی ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو رننگ آر ہوتا ہے اس کو پیچھے کرتے ہیں اور اس کو آپ کو مشین کو دیتے ہیں, اور اس کی لو ٹیسٹ وارنٹی ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی وارنٹی نہیں ہوتی. تو کسٹمر جو ہے وہ پرانا جنریٹر لے کے پھنس جاتا ہے. وہ جیسی مشین لے کے جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اب اس کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے, اب اس کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے. وہ مینٹیننس کرواتا ہے, مینٹیننس کروانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بیڈ سی ایک سائیکل پورے پاکستان میں چل رہی ہے. تو اسی لیے میں اپنے ہر کسٹمر کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, اور اپنے تمام فالوورز کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پرانے جنریٹرز نہ خریدیں, کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, امپورٹر تو مارکیٹ سے نکل گیا. ٹھیک ہے, اب جو بندے جو بچے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو جنریٹر ٹھیک کرتے ہیں. اب ایک جنریٹر کے اندر 3 لوگوں کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مشین اگر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, یہ کرتے کیا ہیں, 200 kV کی مشین انہوں نے کسی فیکٹری سے خریدی, پرانی مشین خریدی جو کہ ڈیڈ حالت میں پڑی ہوئی ہے. جیسے
کسی بندے نے 2000 میں پرکنس خریدا تھا. اب مزے کی بات ہے 2000 میں 200 kVA کی پرکنس کی جو شیپ تھی آج بھی آلموسٹ ویسی شیپ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے, اس کو پینٹ کرتا ہے, اس کو اپنی ورک شاپ میں رکھ لیتا ہے. اس نے 8 لاکھ کا خریدا, 2 لاکھ اوپر لگایا, اور اس نے بہت یعنی کہ اس کے بعد اس نے ایکسیسو پیسے مانگ لیے. ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا جی 2 ملین کا ہے, 2.5 ملین کا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو نئی مشین ہے 200 kVA کی, اگر میں کمنس کی بات کروں تو اٹ از اراؤنڈ سم 6 ملین. کمنس US اسمبل ان چائنا. پرکنس کی میں بات کروں تو اٹ از around some you can say 7 million plus 7 to 7.5 million. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مشین کے اندر 3 پارٹنرز ہوتے ہیں جنہوں نے 2-3 لاکھ روپیہ ڈالا ہوتا ہے. وہ اس کو 1 ملین کی یا 1.2 ملین کی اس کے گھر میں تیار کر رہی ہے, 2.5 ملین یا 3 ملین مانگے گا. کسٹمر آئے گا 1.6 1.8 یا 2 ملین میں فائنل کرے گا, تو ان کو 8 لاکھ پروفٹ بچ جاتا ہے. تو وہ 3 پارٹنرز ہوتے ہیں, ان کے حصے میں 2-3 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے. لیکن وہ مشین تو چلی جاتی ہے, لیکن جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. اس پارٹی نے 8 لاکھ کمایا ہوتا ہے, اور جو بندہ آگے خرید کے لے کے جاتا ہے اس کو اتنا بلکہ زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس کو, کیونکہ وہ ایک اوور ہیلنگ پروسیجر سے گزرتا ہے. مشین چلتی نہیں ہے, پھر وہ ٹائرڈ ہوتا ہے, اس کے بزنس کا بھی لاس ہوتا ہے. اور پھر وہ جب بیچنے جاتا ہے تو پھر یہی لوگ جو پورے پاکستان میں اسکیم کر رہے ہیں, یہی لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو مشین کھلی ہوئی ہے, یہ تو مشین 7-8 لاکھ روپے کی ہے. اسے پھر دوبارہ خریدتے ہیں, پھر اس کو ریڈی کرتے ہیں, پھر بیچ دیتے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی بڑے نقصان سے گزریں. تو بہتر ہے کہ آپ برانڈ نیو مشین کو خریدیں. اور برانڈ نیو مشین جب آپ خرید لیتے ہیں تو لائک 15 سے 20 سال نئی مشین کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے تو ایک مشین کی ایک لائف ہے, 12,000 آورس مشین کی ایک لائف ہے, ایک انجن کی ایک لائف ہے. ٹھیک ہے, لیکن موسٹلی پاکستان میں 12,000 آورس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس لگ جاتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. مشینیں چلتی ہیں. ہاں, کوئی ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو پھر مشینیں 12 آورس یا 24 آورس بھی چلتی ہیں, تو پھر 12,000 آورس جو ہیں وہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. وہ 1 ایئر 2 ایئرس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک جنرل اوور ہیلنگ پروسیجر ہوتا ہے, اور پھر مشین فریش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میرے جتنے بھی کسٹمرس ہیں جنہوں نے میرے سے جنریٹرس برانڈ جنریٹرس خریدے ہوئے ہیں, اور ان کے ریفرنس سے جتنے بھی لوگ میرے سے جنریٹر خریدنا چاہتے ہیں, تو میرا ان کو ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ برانڈ نیو جنریٹر خریدیں. کیونکہ پاکستان میں جو پرانے جنریٹرس ہیں یہ سکریپ جنریٹرس کو پینٹ کر کے تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لے جاتے ہیں, آپ پھنس جاتے ہیں, اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی ہے. آپ کو لو ٹیسٹ وارنٹی دیتے ہیں, ٹیسٹ کلوز. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نئے جنریٹرس کو خریدیں. کمنز از اے ویری گڈ برانڈ, پرکنس از اے ویری گڈ برانڈ. تو آپ پریفر کریں کہ آپ برانڈیڈ چیز لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.